آج 30 رجب 2025 آخری جمعہ، آخری موقع۔ اگر 7 بار اگر آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، یقین مانیے میرے بھائیو میری بہنوں، خدا کی قسم اللہ آج تمہیں کروڑوں دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رجب کی 23 تاریخ یعنی کہ آخری جمعے والے دن جو بندہ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 7 بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں۔ عمل کے پڑھتے ہی اللہ پاک کے حکم سے رزق اور دولت کا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، بندہ بند گلی سے نکل جاتا ہے، بند کاروبار چلنے پڑ جاتے ہیں، رشتوں کی کوئی طلبگار رشتوں کے لیے پڑھ لے تو رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، کوئی بے اولاد پڑھ لے تو اولاد مل جاتی ہے، کوئی ایسی میری بہن، کوئی ایسا میرا بھائی کہ جو دنیا کا ستایا ہوا ہے، کوئی دنیا کے ظلم و ستم اس پہ ڈھائے ہوئے ہیں، شوہر ظالم ہے، ساس ظالم ہے، کوئی بھی رشتہ اگر آپ پر ظلم کرتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، ظالم سے ظالم بندہ تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اس عمل کو پڑھتے ہی کوئی دم درود پھونک پکارا مارنے کی ضرورت نہیں، صرف اس عمل کو پڑھ لیں، پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی، پوری دنیا آپ کی غربت اور غریبی کا تماشا دیکھے گی، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہوا، اس عمل کو پڑھنے والے نے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کیا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ یہ رب کا لاڈلا عمل ہے، بس آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد اگر کوئی بندہ اپنے لیے ساتھیوں بھائی بہنوں یہ وہ عمل ہے کچھ مانگے تو جہاں دل کی حاجت ہے، یہ وظیفہ پڑھنے کی یادیں ہیں، رب کریم فوراً پوری کر دیتے ہیں، موجود ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو کس صورت نہیں چھوڑنا۔ وہ لوگ بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لیں جن کے شوہروں کی ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، اللہ کے حکم سے یہ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں اللہ کے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے، تم بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کے لاڈلے بن جاؤ گے، اور رب کے لاڈلے کو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی جو چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں گزر جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرضدار تمہارے گھر پر آ جائے، کوئی بے اولاد، کوئی پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بے اولاد رہ جائے، کسی کو رشتوں کی طلبگار ہو، وہ رشتے مل جاتے ہیں۔ اس عمل کو پڑھتے ہی رب کا لاڈلا ساتھیوں بھائیوں بہنوں رشتوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں۔ ساتھیوں دوستو، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے بھی پڑھا راتوں رات اس کی زندگی سنور گئی۔ تو یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے کہ سب سے ساتھیوں بزرگ بھائیوں بہنوں آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ایک بار ثواب کی نیت سے اور حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اور درود شریف پڑھتے ہی اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت، کسی نہ کسی پریشانی کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ یہ آخری موقع اگر تم نے ضائع کر دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے اپنے الفاظ میں مقصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے، اور دل ہی دل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم سے مانگتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا ربنا کا وظیفہ ہے، ایک ایسا کامل وظیفہ ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 23 تاریخ آخری جمعے کے دن یہ لاڈلا وظیفہ پڑھتا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے، تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستوں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ یا ربنا کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ربنا کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر توجہ سے دھیان سے دوستو، اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے ساتھیوں دوستو آج اس خصوصی گھڑیوں میں آپ نے اب کیا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے جسے پڑھتے ہی رب کی ذات آپ کے اوپر کرم کر دیتی ہے۔
اسباب دولت کے بنا دیتی ہے۔ آپ نے 70 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو فوراً اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے، نہ گناہ کرنے کی ہمت ہے، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والو، یہ قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور اعمال ہے، قرآنی صورت ہے، لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، تہجد پڑھ لیں، آپ کی دعائیں پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جو کہتے ہیں کہ کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کے باوجود ہر قدم پر ناکامی، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پکڑ میں آ جاتے ہیں، تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے رجب کی اس خاص گھڑیوں میں، اس خاص موقع پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یعنی کہ اس خاص آخری جمعے کو آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لینی ہے۔ تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ پھر قرآن مجید میں آتا ہے کبھی جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ویسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار ساتھیوں بھائیو بہنوں، اللہ کے شیر کے پاس یعنی کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، 3 شخص آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بتائے۔ تو اللہ کے ولی نے، حضرت علی نے تینوں کو جو ہے وہ توبہ کی تلقین کی۔ تو ساتھ میں ایسے شخص نے پوچھا کہ حضرت علی آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے الگ الگ مسئلے بتائے، آپ نے تینوں کو توبہ استغفار کا حکم دیا۔ تو اللہ کے شیر نے فرمایا، حضرت علی نے فرمایا، جب تک آپ کی توبہ نہیں قبول ہوتی، آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی آیت، کوئی نفل، کوئی فائدے نہیں دے سکتا۔ تو دوستو، اسی لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں آپ نے اس خاص موقع پر یعنی کہ 23 تاریخ کو آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ دوسرا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا پڑھے۔ دیکھیں لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، یہ پڑھو وہ پڑھو اس طرح پڑھو، لیکن عمل کا صحیح طریقہ کوئی نہیں بتا رہا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں، دیکھیں جہاں آدھی منٹ لگتی ہے وہاں بھلے 1 منٹ لگ جائے، لیکن عمل پورا سنیں، پورا دیکھیں، تب فائدہ ہوگا۔ ایسے نہیں کہ بس 3 بار بتا دیا، عمل کا پورا طریقہ ہوتا ہے۔ عمل 1 آدھی منٹ میں کبھی بھی آپ کا قبول نہیں ہوگا جب تک آپ لوگ دیکھیں پورا دن لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھلے آدھی کی جگہ 1 منٹ پڑھ لیں، لیکن صحیح عمل پڑھیں، صاف ستھرا عمل پڑھیں جو اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اب پہلا وظیفہ یا ربنا کا پڑھا تو فوری طور پر آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔ اپنے گناہوں کو آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کے گناہ پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو دوستو، اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 بار 71 ٹائم ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رزق اور دولت سے خزانوں سے بھر دیں گے۔ آپ نے جیسے ہی ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ کو 70 بار پڑھ لیا، تو عمل کے تیسرے نمبر پر آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ آپ جیسے ہی 70 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں تو اب آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ جو آپ کو چاہیے ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرمائے گا کہ وہ جو لوگ آپ کی غربت کا تانا دیتے ہیں، وہ جو لوگ آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ جو لوگ آپ کی غربت غریبی کی وجہ سے آپ کو منہ نہیں لگاتے، وہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے اور یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیسا وظیفہ کرتے ہیں کہ رب نے تیری کیسے تقدیر بدل دی۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو فوراً پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، پڑھنا کس طریقے سے، کیسے پڑھنا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ساتھیو دوستو، جب بندہ رجب کی یہ خاص گھڑیوں میں یعنی کہ 23 تاریخ کو آخر جمعے والے دن لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرانے کے بعد ضد کر کے منگتا بن کر، فکاری بن کر، فقیر بن کر سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے پھر سورہ اخلاص پڑھ کر رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو ساتھیو بھائیو بہنوں اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی جو حاجت ہے پوری کر دو۔ ساتھیو دوستو، اللہ کی وحدانیت کا صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے، بند کاروبار چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون و برکت راحت ساتھیوں بھائیوں بہنوں اطمینان نصیب ہوتا ہے، جن کی اولاد نافرمان ہو وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشی سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے آپ 2024 میں ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، دن رات محنت مشقت کرتے آئے ہیں، جو پچھلے سال آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکیں، آج ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2000 یاد رکھیے گا 25 میں انشاءاللہ رجب کے دن یہ خاص دن یہ اعمال پڑھتے ساتھ ہی بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی کامیابی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اب آپ نے چوتھے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو عظیم ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے اور جو ہستی جس ہستی کے لیے دنیا یہ آخرت یہ رحمتیں یہ برکتیں یہ ہر چیز ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے سب کچھ کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت اس قدر قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو آپ نے یا اللہ یا محمد کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا، ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 11 بار انشاءاللہ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان اور 23 رجب کے اس آخری موقع آخری جمعے کو چوتھے نمبر پر سورہ اخلاص کے پڑھتے ہی اس عمل کے اندر چوتھے نمبر پر آپ نے اس وظیفے کو شامل کرنا ہے، پھر رب کریم سے جو بھی مانگو گے جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجیے گا کہ آپ کے قریب کوئی گزر گیا ہے، آپ کے قریب فرشتے مقرر ہو گئے ہیں۔ اب آپ اللہ پاک سے جو مانگتے چلے جائیں گے اللہ پاک آپ کو نوازتے چلے جائیں گے۔ ساتھیو دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں بس چند سیکنڈ باقی ہیں، 3-4 کام میں نے بتا دیے، 3 کام باقی ہیں، دیکھیں پورا عمل کرنا ہے، جو کرے گا بیڑا اسی کا پار ہوگا انشاءاللہ۔ یہ نہ دیکھیں 10-15-20 منٹ کی ویڈیو، اگر آپ نے یہ دیکھ لی یقین مانیں آپ بھلے اپنے مطلب کی چیزیں دیکھ لیں لیکن دیکھیں ضرور، صرف عمل کو سمجھ لیں، لیکن خدا را عمل کو سمجھے، ایسا نہیں کہ جو وظیفے ہیں ان کو ہی کاٹ کاٹ کر بھاگتے جائیں اور پھر اگر عمل اثر نہ کرے تو پھر مجھے شکایت نہ کرنا، کیونکہ عمل جب تک سمجھیں گے نہیں جب تک فائدہ نہ دے گا۔ 11 مرتبہ یا اللہ یا محمد کو جیسے ہی پڑھ لیں، چوتھے نمبر پر تیسرا وظیفہ بھی آپ نے سورہ اخلاص کا میں نے بتا دیا آپ کو،
दूसरा वजीफ़ा भी आपको बता दिया, पहला भी बता दिया, नहीं बताया तो फिर आप जाके देख लें अगर नहीं आपको याद तो, लेकिन अच्छी तरह कीजिएगा। साफ़ सुथरा अमल बता रहा हूँ और वो अमल देने लगा हूँ कि आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। आज अगर कोई जुल्म करने वाला है, जालिम से जालिम बंदा इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही तीर की तरह सीधा हो जाएगा। पूरी दुनिया इंशाअल्लाह तुम्हारी मुट्ठी में होगी। पूरी दुनिया आज तुम्हारी इंशाअल्लाह मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि इसके पास इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ से आ गया। ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है। इस मौके को अगर तुमने गवा दिया, पूरे साल का पछतावा तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया जाएगा। पूरे साल की मेरे भाइयों मेरी बहनों तकलीफें तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी जाएंगी। अब आपने अमल का पांचवा वजीफा, तीसरा वजीफा भी आपने पढ़ लिया। इस अमल का एक एक वजीफा तराशा हुआ है। जब आप लोग इस आज आखिरी जुम्मे को एक ही वक्त में, जैसे मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो जैसे ही पूरी देख लें तो जुम्मा तो लग चुका है। आखिरी जब वीडियो आपको मिलेगी, आपने करना क्या है, जैसी मेरी वीडियो आप तक मिले आपने फौरन उसी वक्त बैठकर वीडियो देखने के बाद आधी मिनट लगे, 1 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, सुकून से इत्मीनान से पढ़ लेना। अगर समझ ना आए तो फिर देखें वीडियो, लेकिन समझें फिर करें, जल्दबाजी ना करें। ये पूरे आपके पास 24 घंटे का वक्त है, यानी कि ये पूरा जुम्मा आप दुनिया के किसी कोने में मौजूद हैं। आज का ये अमल अगर आप पढ़ लेते हैं, इंशाअल्लाह अगले साल 2026 जब आएगा तो आज ही के दिन का, यानी कि इस रजब के आखिरी जुम्मे का एक एक पल, एक एक घंटा इंतज़ार करेंगे कि कब ये मौका हमें दोबारा मिले और हम अपने रब्बे करीम से अपनी हाजात को पूरा करवा लें, हम अपने रब्बे करीम से अपने हालात को बदलवा लें, हम अपनी खाली झोलियों को भरवा लें। ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अल्लाह के वलियों का बतलाया हुआ अमल है। इस अमल से भरपूर फ़ायदा उठा लो, अपने लिए ना सही, अपने छोटे मासूम बच्चों के लिए, अपने आप को जुल्म सितम से बचाने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए सिर्फ अमल पढ़ने की देर है। कर्जा सालों पुराना होगा, लाखों करोड़ों में होगा, मिनटों में उधर जाएगा, घर से बेबरकती का खात्मा हो जाएगा। चौथा वजीफा समझ कर जाइए। चौथा वजीफा आपने 11 बार पढ़ लिया। पांचवा वजीफा 7 मैंने लिखा है, तो आपने 7 आमाल करने हैं। सामने देख रहे हैं आप लोगों को, पहले मैंने बता दिया है 7 आमाल करने हैं। आज 7 बार पढ़ना है, 7 वजीफे पढ़ने हैं। 7 वजीफे पढ़ते ही 700 करोड़ अगर तुम्हारी झोली में खुदा की कसम ना आ जाए तो आकर मेरा एड्रेस में दे दूंगा, ये दोनों हाथों से मेरा गिरबान आज पकड़ लेना। मैं कलमा पढ़कर कहता हूँ, आज इस वीडियो में ये अमल तुम्हें सच्चा देने लगा हूँ। ये गौसे पाक का बताया हुआ अमल है। ये मुरीदीन को, साथियों भाइयों बहनों, उन्होंने ये अमल बताया था, वहाँ से पहुँचते हुए आया है। इस अमल को आपने हर हाल में पढ़ना है। अब आपने 5वें नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। अल्लाह वालों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है। लेकिन 7 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने फ़ौरन से पढ़कर जान छुड़ा लेनी है। आपने 7 बार सूरह कौसर को इस मोहब्बत के साथ पढ़ना है, इस यकामिल यकीन के साथ पढ़ना है कि जब जब आपकी ज़बान से सूरह कौसर निकल रही हो, आप रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। 7 बार सूरह कौसर पढ़ने से 7 आसमानों और ज़मीनों का रिज़्क़ इंशाअल्लाह आपके कदमों में आ जाएगा। फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर रहमतें लेकर, बरकतें लेकर आ जाएंगे। दोस्तों, आज अपनी तमाम दुखियारी बहनों माओं को एक ऐसा मुस्तनिद और ऐसा मुजरब वजीफ़ा देने लगा हूँ कि अगर आप कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 7 बार पढ़ना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ना है। दोस्तों, अपनी तमाम दुखियारी बहनों माँ बुजुर्गों के लिए एक ऐसा मुस्तनिद वजीफ़ा लेकर आ रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजात पूरी नहीं होती, मुझे वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, तो आज सिर्फ इस ख़ास अमल को एक बार करके देखो। एक बार इस वजीफ़े को पढ़ के साथियों भाइयों बहनों, आपने अपने हालात को पूरा कर लेना है। अल्लाह वालों, ये बिस्मिल्लाह और सूरह कौसर को, इन दोनों को जब इकट्ठा मिलाकर पढ़ा जाता है तो इसकी कदर और कीमत पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह वालों, आपने इस खास अमल को बताए हुए तरीके से अपनी कोई खास हाजात को लेकर बैठेंगे तो इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो 7 की 7 हाजातें भी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी, नामुमकिन हाजात पूरी हो जाएगी। जैसे ही 7 बार सूरह कौसर पढ़ लें, 7वां वजीफ़ा, तो अमल के 6ठे वजीफ़े पर आ जाएं। जब 6ठा वजीफ़ा शामिल करेंगे तो आप लोग मुस्तजाब दावत हो जाएंगे, यानी कि रब्बे करीम से फिर जो मांगेंगे आपको मिलता चला जाएगा। आप फ़कीर हैं, रोड पर भीख मांग रहे हैं, तो इस अमल को पढ़ते ही खुदा की कसम आप बादशाह बन जाएंगे। अब आप सूरह कौसर को पढ़ने के बाद 7 मरतबा बताए हुए तरीके से पढ़ने के बाद इस मौजज़ाती अमल का 6ठा वजीफ़ा या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर देखो। इंशाअल्लाह या मुसब्बिबुल असबाब पढ़ते ही अल्लाह ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा, अल्लाह ऐसे ऐसे रास्ते बना देगा कि आपको समझ भी नहीं आएगी ये रिज़्क़, ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ कहाँ से आ रही हैं। या मुसब्बिबुल असबाब पढ़कर अल्लाह गैब से फ़रिश्तों को हुक्म देता है,
پھر فرشتے آسمان سے زمین پر دولت کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کے جتنے مسائل ہیں، جتنی بیماریاں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ سرے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے پاس آج موقع ہے، آج رجب کے مہینے میں آپ کے پاس وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا۔ رجب کے مہینے میں 1 لاکھ پر 70 لاکھ مل رہا ہے، آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ یا مسبب الاسباب اللہ کی وہ صفت ہے جسے پڑھنے کے بعد بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے ہمیں وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔ یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ ایسے ایسے راستے بنا دیتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ شخص بھی میرے حق میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے، توجہ کریں کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ نے صرف اور صرف 10 بار 10 ٹائم چھٹا وظیفہ یاد رکھیے گا، 7واں وظیفہ باقی ہے، چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ آپ نے نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے، صرف اور صرف 10 بار پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی۔ اللہ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں کو ختم کر دے گا۔ اب عمل کا آخری وظیفہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کے تمام وظائف پر بھاری ہے۔ آخر میں آپ نے 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں، اور جیسے ان وظائف کو اس عمل میں شامل کر لو گے، آپ لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کی سوا آپ کو مالا مال ہونے سے روک نہیں سکتی۔ آپ نے ایک نام پڑھنا ہے یا اللہ کا ذاتی نام ہے، اور دوسرا نام یا غنیوں کا۔ یا غنیوں کو تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب کبھی دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں کوئی دکھیارا اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، تو صف اول پر یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے آج اس عمل کے آخری وظیفے کو، یعنی کہ یا اللہ یا غنیوں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ کا ذاتی نام ہے، اور یا غنیوں اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ناموں کو ملا کر اس عمل کے آخری میں یہ 7واں وظیفہ پڑھیں گے تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، اس عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ یا اللہ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یہ پاورفل وظیفہ یا اللہ یا غنیوں کا اس عمل کے آخر میں پورے 21 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ جب 21 بار یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آخر میں درود شریف ضرور پڑھیے گا۔ اللہ پاک آپ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ آپ نے عمل کی اجازت کے لیے اپنا نام کامنٹس میں لکھنا ہے، نہ لکھنا چاہیں تو صرف ایک لائک کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ خوش رکھے۔